نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. الکمال فی الدین للنساء کے نام سے حضرت کا یہ بات چل رہا ہے، جس میں بات چل رہی تھی کہ جس طرح مردوں کے لیے کمال فی الدین ضروری ہے، اسی طرح خواتین کے لیے بھی کمال فی الدین ضروری ہے. مردوں کے لیے تو مواقع ہوتے ہیں علماء کی مجالس میں جانا، علماء سے پوچھنا، لیکن خواتین کے لیے مواقع کم ہوتے ہیں، اس لیے خواتین کے لیے اس کی اہمیت زیادہ ہے. پھر اس کا طریقہ یہ بھی ہے کہ مرد حضرات جو علماء کے پاس بیٹھ کر دین کی باتیں سنیں وہ خواتین تک پہنچائیں، کیونکہ اگر خواتین تک دین کی باتوں کو نہ پہنچایا تو کل قیامت کے دن اس بارے میں سوال ہوگا، اور ایک ایک عورت جو ہے کئی مردوں کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گی. اس پر یہ بات چل رہی تھی کہ اس زمانے میں خواتین کے اندر فیشن آنا، زیور کا کم پہننا اور بہت سی باتیں جو کل آئی، اس کا سبب یہ تھا کہ اس زمانے میں جو انگریز کی حکومت تھی، اور انگریز جو خواتین ہوتی تھیں وہ میمیں کہلاتی تھیں، تو انگریز میموں کو جب یہ خواتین دیکھتی تھی تو پھر ان جیسا بننے کی کوشش کرتی تھی، ان جیسا زیور، ان جیسا وضع خطا، ان جیسی لباس. تو یہ صحبت کے اوپر بات چل رہی تھی کہ اس صحبت کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ جو ان کو دیکھتی تھی اور ان کے اندر تبدیلی آتی تھی مسلمان عورتوں میں. اور اس کا ایک ذریعہ جو تھا وہ اس زمانے کے ہاسپٹل تھے، کہ وہاں پر انگریز ڈاکٹر جو تھی وہ کام کرتی تھی اور مسلمان عورتیں جاتی تھیں تو اس کے اثرات ان کے اندر آنے لگے. فرماتے صاحبو اس بات کو معمولی نہ سمجھو، اس کی بہت احتیاط ضروری ہے، خصوصاً یہ جو مشن کی میمیں ہیں ان سے تو بہت ہی احتیاط لازم ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاسپٹل جہاں بھی ہوتے ہیں تو ان کے ہاسپٹل میں ایک شعبہ ان کے چرچ کا بھی ہوتا ہے، اور وہ ایک شعبہ اس کے اندر ان کی جو ننس کہلاتی ہیں، جو یہ مذہبی عورتیں جو ان کی ہیں، جیسے پادری ہیں اسی طرح سے وہ ننز ہوتی ہیں، تو وہ ان ہاسپٹلز کے اندر مشن کا کام کرتی ہیں. سکھر میں مشنری ہاسپٹل تھا، مشن ہاسپٹل اوپر، تو وہاں پہ انگریز ڈاکٹرز تھی، اور وہ جو مریض آتے تھے تو انہیں وہ لٹریچر دیتے تھے کہ ہمارا یہ لٹریچر پڑھو، اور انہیں عیسائیت کی دعوت دیتے تھے، تبلیغ کرتے تھے. لیکن اب تو خیر نہیں رہے، لیکن چرچ ان کے اب بھی یہاں پر ہے. تو وہ بات حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ صاحبو اس بات کو معمولی نہ سمجھو، اس کی بہت احتیاط ضروری ہے، خصوصاً یہ جو مشن کی میمیں ہیں ان سے تو بہت ہی احتیاط لازم ہے. یہ اپنے مذہب کی تبلیغ بڑی باریکی سے کر دیتی ہے کہ سننے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا، مگر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کے ذہن میں ان کے مذہب سے نفرت نہیں رہتی، یعنی کفر سے جو نفرت ہونی چاہیے اندر سے وہ نفرت نکل جاتی ہے. اور بعض دفعہ تو علاج کے ساتھ ساتھ وہ مذہبی گفتگو بھی صاف صاف کرتی رہتی ہیں. میں نے بہت واقعات ایسے سنے ہیں کہ بعض عورتوں نے میموں کا علاج شروع کیا، پھر ان پر ایسا اثر ہوا کہ کم بختوں نے دین بدل دیا. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ مذہب اسلام کی نفرت تو دل میں ڈالتی ہے، کہتی ہے ارے تمہاری بھی کوئی زندگی ہے، تم تو گھر کے اندر قید ہو، تمہاری بھی کوئی زندگی ہے، تم پر تو پردے کی پابندی ہے، تم تو آزادی کے ساتھ باہر نہیں گھوم سکتی ہو، اور یہ تو تمہارے مذہب کی وجہ سے ہے، اور جو تمہارے مرد ہیں وہ تو بڑے ظالم ہیں. یہ کہہ کہہ کر مردوں سے بھی نفرت
دین سے بھی نفرت. اچھا یہ تو بڑے ظالم ہیں، ہمیں قید کر کے رکھتے ہیں، ہماری آزادی کو سلب کر رکھا ہے. یہ سب ان کی تبلیغ کا اثر ہوتا ہے. فرما رہے نا کہ بعض دفعہ تو علاج کے ساتھ ساتھ وہ مذہبی گفتگو بھی صاف صاف کرتی رہتی ہیں. میں نے بہت واقعات ایسے سنے کہ بعض عورتوں نے میموں کا علاج شروع کیا، پھر ان پر ایسا اثر ہوا کہ کمبختوں نے دین بدل دیا. بعض نے دین نہیں بدلا تو پردہ کرنا چھوڑ دیا، اور بعض نے لباس اور زیور وغیرہ میں ان کا طرز اختیار کر لیا. یہ تو سب سے ادنا اثر ہے، اور اب روز بروز اس کی زیادتی ہے. علاج کرانے کا کافر عورت سے مذائقہ نہیں. کرا سکتے ہیں کافر سے، ہندو سے، کسی سے بھی علاج کرا سکتے ہیں، مگر اس میں چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. نمبر ایک، ان سے بجوز علاج معالجے کی کوئی اور بات نہ کرے، پہلی چیز یہ. نمبر دو، ضرورت کے سوا زیادہ میل جول نہ بڑھائے کہ کوئی دوستی کر لی، بے تکلفی پیدا کر لی، نہیں. ان سے ان جیسا پہناوا نہ پہنے. آج کل تو غضب یہ ہے کہ جس گھر میں ایک دفعہ میم صاحب کا قدم آ جاتا ہے وہ پھر روز روز اسی میں کھڑی نظر آتی ہے، خود بھی چکر لگاتی ہے. ان کا مشن ہے نا کہ ان کے اندر تبلیغ کرو، ان کے اندر دین سے بدزن کرو، اسلام سے بدزن کرو. اگر وہ خود بھی نہ آئی تو گھر والیاں بلاتی ہیں. اس کی بہت سختی کے ساتھ بندش کرنی چاہیے. اگر وہ مذہبی باتیں شروع کرے تو فوراً روک دینا چاہیے، یا کم از کم سننا نہ چاہیے. اور اگر وہ کسی بات کا جواب مانگے تو صاف کہہ دو کہ شہر میں علماء موجود ہیں، تم ان سے جا کر کہو، وہ تم کو ہر بات کا جواب دیں گے. اور ایک بات خاص ایسی ہے کہ جس کی طرف اکثر عورتیں تو کیا خاص خاص مرد بھی توجہ نہیں کرتے، وہ یہ کہ جن مواضع جسم کا چھپانا، یعنی جسم کے وہ حصے جن کا چھپانا محرم مرد سے فرض ہے، کافر نامحرم مرد سے فرض ہے، کافر عورتوں سے بھی ان کا چھپانا فرض ہے. مثلا سر کا کھولنا یا گلا کھولنا نامحرموں کے سامنے جائز نہیں. ان مواضع کا کھولنا کافر عورتوں کے سامنے بھی بلا ضرورت معالجہ کے حرام ہے. البتہ اگر ان مواضع کو علاج کی غرض سے کھولنا پڑے تو جائز ہے، لیکن بلا ضرورت ہرگز نہ کھولنا چاہیے، جس کی دلیل حق تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے او نسائہن. اس سے پہلے حق تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جن کے سامنے عورتوں کا آنا جائز ہے. مثلا چنانچہ ارشاد ہے لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا. کہ پیغمبر کی بیویوں پر اپنے باپوں کے بارے میں کوئی گناہ نہیں، نہ اپنے بیٹوں کے اور نہ اپنے بھائیوں کے، نہ اپنے بھتیجوں کے اور نہ اپنے بھانجوں کے اور نہ اپنی عورتوں کے اور نہ اپنی لونڈیوں کے. اور خدا سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز پر حاضر ناظر ہے. پھر آگے ارشاد فرمایا سورہ نور میں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ. اور اپنی زینت کے مواقع کو کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں، زینت کے مواقع مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ پر یا اپنے شوہر کے باپ پر یا اپنے بیٹوں پر یا اپنے شوہر کے بیٹوں پر یا اپنے بھائیوں پر، خواہ حقیقی بھائی ہوں یا علاتی یا اخیانی. اور چچا زاد اور مامو زاد بھائی سے مراد نہیں، یا اپنے بھائیوں کی اولاد پر یا اپنی بہنوں کی اولاد پر. یہاں بھی حقیقی و علاتی اخیانی بہنیں مراد ہیں،
چچا زاد مامو زاد بہنیں مراد نہیں، یا اپنی عورتوں پر مراد مسلمان عورتیں ہیں کیونکہ وہی اپنی کہلاتی ہیں، یا اپنی باندیوں پر مطلقاً خواہ کافر ہوں یا مسلمان۔ تو ان آیتوں میں یہ نہیں فرمایا اب النساء، اگر اس طرح فرماتے تو یہ مطلب ہوتا کہ مسلمان عورتوں کو سب عورتوں کے سامنے آنا اور اپنے مواقع زینت کا کھولنا جائز ہے، بلکہ حق تعالی نے او نسائہن فرمایا، جس کا ترجمہ ہے اپنی عورتیں، اور اپنی عورتیں مسلمان ہوتی ہیں، اور با اتفاق مفسرین اپنی عورتیں وہی ہیں جو مسلمان ہیں۔ بس مطلب یہ ہوا کہ مسلمان عورتوں کو مسلمان کے سامنے اپنی زینت کے مواقع کا کھولنا جائز ہے، کافر عورتوں کے سامنے گلا اور سر اور کلائیاں اور پنڈلیاں کھولنا جائز نہیں۔ اس میں بکثرت مستورات مبتلا ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ عورتوں سے کیا پردہ، حالانکہ شریعت میں کافر عورتوں کا حکم مثل اجنبی مرد کے ہے، کافر عورتوں کا حکم مثل اجنبی مرد کے ہے۔ میموں سے تو ان کو کبھی کبھار ہی واسطہ پڑتا ہے، مگر اکثر بھنگنوں، چماریوں یا کنجڑیوں یا پٹونوں سے بہت واسطہ پڑتا ہے۔ یہ عورتیں رات دن گھروں میں گھسی رہتی ہیں، ان سے بہت کم احتیاط کی جاتی ہے، تو خوب سمجھ لو کہ یہ عورتیں مثل اجنبی مرد کے ہیں، ان کے سامنے بدن کا کھولنا ایسا ہی ہے جیسا کہ غیر مردوں کے سامنے بدن کا کھولنا۔ بس ان سے تمام بدن کو احتیاط کے ساتھ چھپاؤ، صرف منہ اور قدم اور گٹے تک ہاتھ کھولنا ان کے سامنے جائز ہے، باقی تمام بدن کا چھپانا فرض ہے، خصوصاً سر کھول کر گھر میں پھرنے کا عورتوں کو زیادہ مرض ہے، حالانکہ سر جو ہے عورت کا ستر میں داخل ہے۔ اب سر جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، اب کوئی بھی گھر کے اندر آ رہا ہے اور سر کے بال نظر آ رہے ہیں تو ستر تو کھلا ہوا ہے، تو صرف منہ، قدم اور گٹے تک ہاتھ، ان کا کھولنا ان کے سامنے جائز، باقی تمام بدن کا چھپانا فرض ہے، خصوصاً سر کھول کر گھر میں پھرنے کا عورتوں کو زیادہ مرض ہے۔ تو ان عورتوں کے آنے کے وقت تمام سر کو چھپا لینا چاہیے کہ بال تک بھی ان کو نظر نہ آئیں، اس کی طرف عورتوں کو بالکل التفات نہیں، جس کا سبب یہ ہے کہ ان کو احکام کی طرف توجہ کم ہے، دنیا ہی میں ہر وقت لگی رہتی ہیں، ان کو اپنے زیور کپڑے سے اتنی بھی فرصت نہیں ملتی کہ تھوڑی دیر کے لیے کوئی کتاب مسائل کی پڑھ لیا کریں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان میموں وغیرہ سے عورتوں کو بچنا چاہیے، بلا ضرورت ان سے ہرگز نہ ملیں، نہ اپنے گھر پر بلائیں، اور اس کا پورا انتظام مردوں کو کرنا چاہیے۔ ان عورتوں کے اختلاط کا بہت برا نتیجہ ہے، مستورات کو ان کی اوضاع و اطوار سے بچنا چاہیے، وضع خطا سے بچنا چاہیے۔ چنانچہ انہی کی اوضاع میں سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ نوعمر لڑکیوں کو زیور کا خیال کم ہو گیا۔ اس کا منشا کفایت شعاری ہرگز نہیں، کیونکہ پہلے ساری کفایت شعاری کیا زیور ہی میں رہ گئی؟ اچھا کپڑوں میں کفایت شعاری کیوں نہیں کی جاتی؟ جو لڑکیاں زیور کم پہنتی ہیں وہ کپڑوں میں بڑی رقم صرف کرتی ہیں، اسی طرح گھر کی آرائش اور زینت میں بھی خرچ کی پرواہ نہیں کرتی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کا مقصود محض میموں کا اتباع ہے، جس چیز میں وہ رقم صرف نہیں کرتی اس میں یہ بھی صرف نہیں کرتی، اور جس میں ان کو زیادہ غلو ہے اس میں یہ بھی خرچ کی پرواہ نہیں کرتی، بلکہ یہ مذاق اس درجے غالب ہوا ہے کہ جن عورتوں میں مالی وسعت زیادہ بھی نہیں، وہ معمولی کپڑوں اور معمولی زیوروں ہی میں ایسی تراش خراش کرتی ہیں اور ایسی وضع سے ان کو بناتی ہیں جس سے وہ بھی میم کی طرح نظر آنے لگے۔ بس ایسی حالت میں ان کو زیور کا خیال کم ہونا کچھ باعث مسرت نہیں، بلکہ یہ تو اس کا مصداق ہو گیا کہ اگر غفلت سے باز آیا جفا کی، تلافی کی بھی ظالم نے تو کیا کی؟
اگر یہ اپنی پرانی وضع پر قائم رہے پھر زیور کا شوق کم کر دے اس وقت البتہ خوشی کی بات ہے، اور جن لڑکیوں میں یہ مذاق نہیں آیا ان کی حالت یہ ہے کہ زیور سے کسی وقت ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، کانوں میں بالے بھی ہیں، بالیاں بھی ہیں، پتے بھی ہیں، ان کو کچھ حس ہی نہیں کہ اس سے کان ٹوٹیں گے یا کیا ہوگا، چاہے کان چھک پڑے مگر ان کو سب زیور لادنا فرض ہے، ناک میں نت بھی ہے اور لونگ بھی ہے، پھر چاہے لونگ سے ناک میں آگ ہی لگ جائے مگر کیا مجال جو کسی وقت اترے۔ پھر اس زیور کے ساتھ، اس زیور کے شوق میں ان کو ساری مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں، یعنی کان چھدوانے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، سوراخ کرانے میں، مگر لڑکیاں ہنسی خوشی سب کام کر لیتی ہیں۔ بلکہ اگر کوئی ان سے یہ کہے کہ کان چھدوا کر کیا لوگی، خامخواہ تکلیف اپنے سر مول لیتی ہو، کان مت چھدواؤ، تو اس سے لڑنے کو تیار ہو جاتی ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، ان کو اپنی لڑکی سے بہت محبت تھی، ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگے کہ اگر میں اس بچی کے کان نہ چھدواؤں تو کوئی حرج تو نہیں ہے، مجھے اس کی تکلیف سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے کہہ دیا کہ نہیں، حرج کیا ہوتا، یہ خبر کہیں اس لڑکی کو پہنچ گئی تو مجھ پر بڑی خفا ہوئی کہ اپنی بیوی اور ماں بہن کو نہیں دیکھتے، بھلا یہ مسئلہ میرے ہی واسطے نکالا، پہلے اپنے گھر والوں کو اس کی تعلیم دی ہوتی تو ضرور کان چھدواؤں گی۔ وہ دوست میرے پاس آئے کہ صاحب اس لڑکی نے وہ بات سن لی تو آپ پر بڑی خفا ہوئی۔ میں نے کہا بھائی تم اس کے ایک ایک کی جگہ دو دو سوراخ کرا دو۔ ایک بنیے کا قصہ مشہور ہے کہ اس نے اپنی بیوی سے کہا ذرا سل کی باٹ اٹھا لاؤ۔ سل ہوتا تھا پہلے پتھر کا، اسے مسالہ پیستے تھے گھروں کے اندر، تو سل کی باٹ اٹھا لاؤ۔ اس نے کہا وہ مجھ سے سل کا باٹ، جو اس پہ رگڑنے والا ہوتا تھا باٹ، مجھ سے سل کا باٹ کیوں کر اٹھے گا، بھاری پتھر ہے، کہیں میری کمر میں لچک نہ آ جائے۔ اس نے پتھر تو خود اٹھا لیا لیکن سل کو کسی بہانے سے باہر لے گیا۔ سل جو بڑی ہوتی ہے، پتھر تو ہوتا ہے اس کو رگڑنے کے لیے اوپر چھوٹا، لیکن سل کا پتھر بڑا ہوتا ہے اتنا بڑا، تو سل جو تھا، سل کا پتھر اسے کسی بہانے سے اٹھا کر باہر لے گیا اور ایک سنار کو بلا کر کہا کہ اس سل کے اوپر سونے کے پتھر، اس سل کے اوپر سونے کے پتھر خوبصورتی کے ساتھ جڑ دے اور اس میں ایک مضبوط زنجیر ڈال دے۔ جب وہ تیار ہو کر آ گئی تو اسی بیوی کو لا کر دی کہ لو ہم نے تمہارے واسطے ایک ہینکل بنوایا ہے، اسے پہن لو، تو اسے خوش ہو کر اسے گلے میں ڈال لیا اور گلے میں لٹکائے پھرنے لگی۔ گردن باوجہ بوجھ کے جھکی جاتی تھی مگر زیور کے شوق میں سب تکلیف گوارا تھی۔ اس کے بعد بنیے نے نکال جوتا خوب خبر لی، کم بخت اس روز تو تجھ سے سل کا باٹ یعنی سل کا پتھر نہیں اٹھاتا اور آج تو اسی سل کو گلے میں لٹکائے پھرتی ہے، آج تیری کمر میں کچھ نہیں ہوتا۔ خیر یہ تو قصہ گھڑا ہوا معلوم ہوتا ہے مگر جس نے تصنیف کیا ہے اس نے عورتوں کے مذاق کو خوب سمجھا ہے۔ حقیقت میں ان کو زیور کی ہرس ایسے ہی ہے، اگر سونے کا زیور بہت بھاری بھی ہو تو یہ کبھی اس کے پہننے سے انکار نہ کرے، وہ گردن اور گلا کیسا ہی دکھتا رہے۔ اور یوں تو عورتوں میں زیور کپڑے کی ہرس طبعی طور پر ہوتی ہے، لیکن آپس میں ملنے ملانے سے یہ ہرس اور بڑھ جاتی ہے، یعنی جتنا عورتیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں ہرس اور بڑھ جاتی ہے، ایک دوسرے کو دیکھتی ہیں، کسی کا زیور، کسی کے کپڑے، ان کا آپس میں ملنا جلنا بڑا غضب ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر رنگ پلٹتی ہے۔ اگر کسی کو خدا تعالی نے زیور اور کپڑا حیثیت کے مافق دے رکھا ہو تو وہ اسی وقت تک خوش ہے جب تک برادری کی بہنوں میں نہ جائے، اور جہاں برادری میں نکلنا ہوا
پھر ان کی نظر میں اپنا زیور اور کپڑا حقیر معلوم ہونے لگتا ہے کہ میرے پاس کیا ہے، کچھ بھی نہیں، اور دوسروں کا زیور دیکھ کر ان کا دل للچاتا ہے کہ ہمارے پاس بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، اور اس میں اپنی حیثیت پر بھی ان کو نظر نہیں ہوتی کہ جس کے پاس ہم سے زیادہ زیور ہے اس کی حیثیت کیا ہے۔ جس کے مرد کی آمدنی 50 روپے ماہوار ہے وہ بھی برابری کرتی ہے اس کی جس کے مرد کی آمدنی 1000 روپے ماہوار ہے۔ ایک کا مرد 1000 کماتا ہے، ایک کا مرد 50 روپے کماتا ہے، اور 50 والا جو ہے وہ 1000 والے کی برابری کیسے کر سکتا ہے؟ عورتوں پر ملنے جلنے کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ سہارنپور میں ایک کوٹ انسپیکٹر تھے جن کی تنخواہ 400 یا 500 روپے ماہوار تھی، مگر ان کی عادت یہ تھی کہ ساری تنخواہ اپنے غریب رشتہ داروں میں خرچ کرتے تھے اور گھر میں کم رکھتے تھے۔ ان کی بیوی کے پاس زیور کا ایک چھلا بھی نہ تھا، گھر میں نہ کوئی خادمہ تھی، بیچاری اپنے ہاتھ سے آٹا پیستی تھی اور خود ہی پکاتی تھی اور اسی حالت میں خوش تھی۔ میرے ایک عزیز بھی اس زمانے میں سہارنپور میں ملازم تھے، اور ان کا مکان کوٹ انسپیکٹر صاحب کے مکان سے متصل ہی تھا۔ وہ اپنی بیوی کو کسی کے یہاں بھیجتے نہ تھے، مگر ایک دفعہ ان عزیز کے گھر والوں کے اصرار پر انہوں نے ملنے کی اجازت دی۔ وہ جو یہاں آئی تو اس نے یہاں باندیوں کو بھی اپنے سے اچھا پایا، جو کام کرنے والی ملازمائیں تھیں ان کو بھی اپنے سے اچھا پایا۔ ان کے پاس بھی کچھ زیور تھوڑا بہت تھا، اور کوٹ انسپیکٹر کی بیوی کے پاس چھلا تک نہ تھا۔ بس یہاں سے جا کر اس نے اپنے میاں کی خوب خبر لی کہ واہ، رشتے دار صاحب کی تنخواہ بھی تم سے کم، پھر بھی ان کے گھر والے زیور میں لدے پدے ہیں، اور میں بالکل ننگی ہوں، اور ان کی بیوی اپنے ہاتھ سے ایک کام بھی نہیں کرتی، ایک چھوڑ کئی کئی باندیاں ہیں، سارا کام وہی کرتی ہیں، اور میں سارا کام اپنے ہاتھ سے کرتی ہوں۔ اب تو مجھ سے اس طرح نہیں رہا جاتا، تم مجھے بھی زیور بنا کر دو اور عمدہ لباس بنا کر دو، اور گھر میں خادمہ نوکر رکھو۔ وہ کوٹ انسپیکٹر پھر مجھ سے الہ آباد میں ملے تھے، بیچارے کہتے تھے کہ شیخ کامل کی صحبت کا اثر 1 منٹ میں ایسا ہوا کہ میرا ساری عمر کا اثر فوراً زائل ہو گیا۔ وہ عورت سے جو ملی اس کا اثر ایسا ہوا کہ ساری زندگی کا اثر زائل ہو گیا۔ اب میرے گھر میں رات دن زیور کی فرمائش کرتی ہے اور کوئی کام خود نہیں کرتی، زیور بناتا بناتا تھک گیا مگر سلسلہ ختم ہی نہیں ہوتا، اور میری ساری خیر خیرات بند ہو گئی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان کا آپس میں ملنا جلنا بڑا غضب ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ مستورات کا آپس میں ملنا جلنا بند کر دو، میرا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو اپنے اس مرض کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر کسی کا دل دوسروں کے زیور کپڑے کو دیکھ کر للچائے، اس کو ملنے جلنے کا مذائقہ نہ للچائے تو اس کو ملنے جلنے کا مذائقہ نہیں، مگر جس پر دوسروں کو دیکھ کر اثر ہو اس کو نہ ملنا چاہیے۔ قرآن کریم میں عورتوں کو حکم ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ تم اپنے گھروں میں جمی بیٹھی رہو۔ اللہ تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين.